أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یاسین اللہ اعلم بمرادہ والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم، مضبوط قرآن کی قسم، مستحکم قرآن کی قسم، پکے قرآن کی قسم. انک لمن المرسلین، بلا شبہ آپ رسولوں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہے. تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن زبردست رحم کرنے والے کی طرف سے اتارا گیا ہے. تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن زبردست رحم کرنے والے کی طرف سے اتارا گیا ہے. یہ قرآن کریم کی ایک سورت سورہ یاسین ہے. یہ مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی. اس سے پہلی جو سورتیں نازل ہوئی ہیں اس کو مکی سورتیں کہا جاتا ہے. اور یہ جو سورت ہے سورہ یاسین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے اس میں درمیانی مکی جو زندگی ہے اس میں نازل ہونے والی یہ سورت ہے. سورہ جن کے بعد یہ سورہ یاسین نازل ہوئی ہے. یہ قرآن کریم کی بہت عمدہ سورت ہے. ہم روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے فضائل کو بھی ہم نے سن رکھا ہے. لیکن قرآن کریم نے اس سورت کے اندر کس مضامین کو ذکر کیا ہے وہ چونکہ ہمارے ذہنوں کے اندر ہے نہیں، ہم صرف اس کے الفاظ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے ہم نے فضائل کو سن رکھا ہے. اس لیے مناسب سمجھا کہ چونکہ روزانہ پڑھی جانے والی سورت ہے اس لیے کم سے کم اس کے مضامین کو بھی ہمارے سامنے آ جائے تو کچھ نہ کچھ تلاوت کے اندر ایک ذوق اور تلاوت کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا. اس لیے اس سورت کا کچھ درس شروع کیا گیا. اس کا مشہور نام تو یہ ہے سورہ یاسین. احادیث کے اندر اس کے الگ الگ کچھ نام بھی ذکر کیے گئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تورات کے اندر اس سورت کا نام معمہ بتلایا گیا ہے. معمہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے پڑھنے والے کے لیے یہ سورت خیر برکت کا سبب ہوا کرتی ہے. اپنے پڑھنے والے کے لیے یہ سورت خیر اور بھلائی کو عام کرنے والی ہے. اس لیے اس سورت کا نام معمہ بھی رکھا گیا ہے. اسی طرح ایک اور روایت کے اندر اس سورت کا نام مدافعہ بتلایا گیا ہے.
مدافعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آدمی اس سورت کو پڑھتا ہے تو اس سورت کے پڑھنے کی وجہ سے اس کی تکالیف کو دور کر دیا جاتا ہے، اس لیے اس سورت کا نام مدافعہ بھی رکھا گیا۔ اسی طرح اس سورت کا ایک نام قاضیہ بھی رکھا گیا ہے، یعنی اپنے پڑھنے والے کی حاجات کو پورا کرنے والی سورت۔ جو آدمی اس سورت کو پڑھتا ہے تو اس کی حاجات پوری ہو جاتی ہیں، اس لیے اس سورت کا نام قاضیہ بھی رکھا گیا ہے، لیکن اس کا مشہور نام یہ سورہ یاسین ہے۔ اس کے فضائل روایات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ارشاد فرمائے ہیں۔ نمونے کے طور پر 3-4 روایات کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کے 1000 سال پیدا کرنے سے پہلے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ابھی آسمان و زمین کو پیدا نہیں کیا تھا، کائنات کو پیدا نہیں کیا تھا، اس سے 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی تھی۔ جب اللہ رب العزت نے ان 2 سورتوں کی تلاوت فرمائی تو فرشتوں نے یہ سورتیں سنی، تو فرشتوں نے فرمایا طوبیٰ لأمۃ ينزل هذا علیہا، تو فرشتوں نے کہا خوشخبری ہو اس امت کے لیے جس کے اوپر یہ سورتیں، یہ قرآن نازل کیا جائے گا۔ فرشتوں نے اس موقع پر فرمایا تھا خوشخبری ہے اس امت کے لیے جس پر یہ نازل کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد پھر فرشتوں نے فرمایا تھا خوشخبری ہے ان سینوں کے لیے جن میں یہ کلام محفوظ ہوگا، خوشخبری ہے ان سینوں کے لیے جن میں یہ قرآن محفوظ ہوگا، یہ کلام محفوظ ہوگا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا خوشخبری ہے ان زبانوں کے لیے جو یہ کلام کو پڑھیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں نے اس موقع پر فرمایا تھا طوبیٰ لألسنۃ یتکلم بہا، خوشخبری ہو اس زبانوں کے لیے جو اس کو پڑھیں گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ابھی کائنات کو پیدا نہیں کیا گیا تھا، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تھی۔ ایک دوسری روایت کے اندر حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ یہ قرآن کی کوہان ہے۔ کوہان کہا جاتا ہے اونٹ کے اوپر کا چربی کا جو لوٹھڑا ہوتا ہے اس کو کوہان کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ بقرہ قرآن کی کوہان ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی بلندی کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب سورہ بقرہ کی ایک آیت نازل ہو رہی تھی تو ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے تشریف لاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سورہ بقرہ کی ایک آیت نازل ہو رہی تھی تو ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے تشریف لاتے تھے۔ اسی لیے تو اس کے فضائل کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر میں سے جن وغیرہ کے سبب وغیرہ کے جو تکلات
ہوتی ہے, وہ تکالیف دور ہو جاتی ہے. خیر, میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے آ رہے تھے, اور پھر آیت الکرسی جو ہے وہ تو اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے سے نازل ہوئی ہے اور اس کو قرآن کریم کے اندر ملا دیا گیا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور سورہ یاسین یہ تو قرآن کا دل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین یہ تو قرآن کا دل ہے. جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے, آخرت کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کے ماتحت نقل کیا ہے کہ اس روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا ہے. کیوں قرآن کا دل کہا؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت, حشر اور نشر کے مضامین بیان کیے ہیں. کل قیامت کے اندر جو حالات پیش آنے والے ہیں ان تمام حالات کو تفصیلاً اس سورت کے اندر نازل کیا گیا ہے. اور اصول ایمان میں سے اور ایمان میں سے آخرت کے اوپر عقیدہ رکھنا, آخرت کے اوپر ایمان لانا, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اسی کے اوپر انسان کے اعمال کا مدار موقوف ہے. انسان کے اعمال کی صحت اسی کے اوپر موقوف ہے. ظاہری بات ہے, اگر آخرت کے اوپر ایمان ہی نہیں ہوگا تو پھر انسان دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی اعمال کرے گا اس اعمال کا اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے فکر آخرت جو ہے, آخرت کا خوف جو ہے, آخرت کی جو فکر ہے, آخرت کا جو عقیدہ ہے وہ ایسی چیز ہے کہ انسان کے اعمال کی صحت اسی کے اوپر موقوف ہے. آخرت کا خوف ہوگا تو انسان اچھے اچھے اعمال کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. حرام, ناجائز, ان تمام چیزوں سے اس کے لیے بچنا آسان ہو جائے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت ہی کا عقیدہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر اعمال کی صحت موقوف ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمارے بدن کی جو صحت کا مدار ہے وہ ہمارے قلب کے اوپر ہے, دل کے اوپر ہے. انسان کا دل جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کی باڈی, اس کا بدن اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے. لہذا جب انسان کے بدن کی صحت بھی قلب کے اوپر موقوف ہے اور کل قیامت کے دن بھی اعمال کی صحت کا مدار بھی آخرت کے عقیدے کے اوپر موقوف ہے. اور اس صورت میں آخرت کے مضامین ذکر کیے گئے ہیں, اس لیے اس صورت کو قرآن کا دل کہا گیا ہے. خیر, یہ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ ذکر کی ہے. علامہ تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک عجیب بات تحریر کی ہے. علامہ تھانوی فرماتے ہیں کہ اس کو قرآن کریم کا دل اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے اندر توحید کو بیان کیا گیا ہے. اس صورت میں توحید کو بیان کیا گیا ہے, رسالت کو بیان کیا گیا ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو بیان کیا گیا ہے. اور نمبر 3 کے اوپر آخرت کو بیان کیا گیا ہے. اور دنیا کے اندر جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں ان تمام انبیاء کرام نے ان 3 چیزوں ہی کی دعوت چلائی ہے. توحید کی دعوت چلائی ہے, اور آپ کی اپنے اپنے وقت کے رسول کی رسالت کی دعوت چلائی ہے, اور آخرت کے عقیدے کی دعوت چلائی ہے. جب تمام انبیاء کرام نے اسی کی دعوت چلائی ہے اور اس صورت میں بھی انہی 3 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے, اس لیے اس صورت کو قرآن کا دل کہا گیا ہے.
یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر ذکر کیا۔ ایک دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رات کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی رات کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے صبح ہوتے ہوتے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح ہوتے ہوتے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جو آدمی جمعہ کے دن جمعہ کی رات کو سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رات کو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اس کی صبح ہوتے ہوتے مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جو جمعہ کی رات کو سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اگر کوئی تکلیف ہو اور اس تکلیف سے پہلے اگر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی تکلیف کو دور کر دیا جاتا ہے، اس کی حاجت کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ یحییٰ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی خوش رہنا چاہتا ہو، وہ آدمی چاہتا ہے کہ میں دین پر خوش رہوں، چست رہوں، تو اس کو چاہیے کہ صبح صبح میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے۔ یحییٰ ابن کثیر کہتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ میں چست رہوں، میں خوشی میں رہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ یاسین کی صبح کے اندر تلاوت کرے۔ اور جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں صبح میں اٹھوں تو میں بالکل چست ہو جاؤں، میں صبح میں اٹھوں تو بالکل خوش ہو جاؤں، تو اس کو چاہیے کہ وہ رات میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے۔ لہذا اگر دن میں سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے گی تو انسان پورے دن خوشی میں رہے گا، رات میں اگر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے گی تو اٹھتے ہی وہ آدمی خوش اور خوش و خرم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات کے اندر بے شمار اس کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ خیر یہی سورہ یاسین ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والقرآن الحکیم، یاسین یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یا یہ کہو کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری سورتوں کے شروع کے اندر کچھ حروف لکھے ہوئے ہوتے ہیں، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، حامیم، عین سین قاف، یہ حروف مقطعات کہے جاتے ہیں۔ اور حروف مقطعات کے بارے میں حضرات مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس کے معانی کو کوئی نہیں جانتا ہے، یہ اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے، امت کو اس کا علم نہیں دیا گیا ہے، لہذا ان حروف کے کیا معانی ہوتے ہیں اس کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ اسی لیے حضرات مفسرین جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اتنا کہہ کر آگے چلے جاتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، یعنی اللہ ہی اس کی مراد کو جاننے والے ہیں، ہمیں اس کی مراد معلوم نہیں ہے کہ ان حروف کے کیا معانی ہے۔ تو یاسین بھی یہ بھی حروف مقطعات ہی میں سے ہے اور اس کا معنی ہم جانتے نہیں ہیں، اس لیے صرف یہی کہہ دیا گیا اللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کی مراد کو جاننے والے ہیں۔ والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم، اللہ رب العزت یہاں پر قرآن کریم کی قسم کھا رہے ہیں، اور آپ قسم کھاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کر رہے ہیں۔
اس لیے کہ چونکہ کفار لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا یہ کہا کرتے تھے کہ لست مرسلا، آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں، بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے تھے۔ اس لیے آپ کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی قسم کھائی، اور قرآن کریم کی قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کر رہے ہیں کہ چاہے کفار لوگ آپ کو رسول مانے کہ نہ مانے، ہم قسم کھا کر کہہ رہے ہیں انک لمن المرسلین، آپ تو رسولوں میں سے ہیں، آپ تو انبیاء کرام کی جماعت میں سے ہیں۔ یہاں پر اگر غور کیا جائے تو قرآن کریم کے ساتھ حکیم کا لفظ ذکر کیا ہے، حکمت والے قرآن کی قسم۔ اگر قرآن کریم کے اندر غور کیا جائے تو بہت ساری جگہوں کے اوپر اللہ رب العزت نے ایسی باتیں ذکر فرمائی ہے جو حکمت سے بڑی ہوئی ہے۔ پورا قرآن کریم حکمت سے بڑا ہوا ہے، جو حکمت والے قرآن کی قسم کھا کر اللہ رب العزت حضور کی رسالت کو ثابت کر رہے ہیں۔ کل ہارون رشید کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا تھا۔ ہارون رشید ہی کا ایک واقعہ ہے، اس کے دربار کے اندر ایک نصرانی طبیب موجود رہتا تھا۔ نصرانی تھا، عیسائی تھا، اور وہ ڈاکٹر تھا، طبیب تھا۔ تو وہ ایک عیسائی طبیب ہارون رشید کے دربار کے اندر ہمیشہ ہر وقت رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے بڑے دربار کے اندر ایک بہت بڑے امام علی ابن حسین ابن واقد، جس کو امام واقدی رحمت اللہ علیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو مشہور مورخ بھی ہے، جنہوں نے تاریخ کی کتابیں بھی لکھی ہے، اتہاس لکھا ہے۔ لہذا امام واقدی رحمت اللہ علیہ نے بڑے دربار کے اندر اس نصرانی طبیب نے امام واقدی سے کہا کہ قرآن کریم کے اندر طب کے متعلق یعنی ڈاکٹری لائن کے اعتبار سے تو کوئی بات قرآن کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ وہ طبیب کہنے لگا کہ ڈاکٹری لائن کے اعتبار سے علم طب کے اندر تو قرآن کے اندر کوئی بات موجود ہی نہیں ہے۔ جب امام واقدی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو وہ نصرانی طبیب اس کے بعد کہنے لگا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز وہ دو ہے، یا تو علم الادیان یعنی دین کا علم اور علم طب کا علم، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ لوگوں کے پاس جو دھرم ہوتا ہے اس کا علم بہت بڑی چیز ہے، اور طب کا علم بہت بڑی چیز ہے، اور قرآن کے اندر تو طب کا علم ہے ہی نہیں۔ امام واقدی رحمت اللہ علیہ نے بڑے دربار کے اندر اس نصرانی طبیب سے کہا، کیا کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر طب کے متعلق کوئی بھی بات نہیں ہے؟ فرماتے ہیں قرآن کریم کی میں صرف ایک آدھی آیت ذکر کرتا ہوں، اس آدھی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے پورے علم طب کو بیان کر دیا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ علم طب کا علم قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ امام واقدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف مت کرو۔ بس یہ قرآن کا ایک جملہ ایسا ہے کہ اس کے اندر پورے علم طب کو بیان کر دیا گیا ہے۔ پورے علم طب کی لائن کی جتنی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں بس صرف اس جملے کے ماتحت ذکر کر دی ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف مت کرو۔ بس اس کے اندر پورا علم طب موجود ہے۔ جب اس نصرانی نے یہ بات سنی تو وہ ہکا بکا رہ گیا، اور اس کے بعد امام واقدی رحمت اللہ علیہ نے کہا اگر میں کہوں تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جملے کے اندر پورے علم طب کو بیان کر دیا ہے۔ اگر میں چاہوں تو میں تیرے سامنے میرے سرکار کا ایک جملہ نقل کرتا ہوں جس کے اندر پورے علم طب کو بیان کر دیا ہے۔ پھر امام واقدی رحمت اللہ علیہ نے اس نصرانی طبیب کے سامنے کہا میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المعدۃ بیت الداء،
والحمیۃ رأس کل دوا، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدہ بیماریوں کا گھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معدہ بیماریوں کا گھر ہے، والحمیۃ رأس کل دوا، اور پرہیز کرنا ہر دوا کی جڑ ہے۔ انسان پرہیزی کر لیتا ہے تو اس کی بنا پر ہر بیماری کی جڑ ہے۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 جملے کے اندر علم طب کو بیان کر دیا۔ جب اس نصرانی نے یہ بات سنی تو ہکا بکا رہ گیا۔ قرآن اسی کو کہہ رہا ہے، وہ قرآن حکیم، حکمت والے قرآن کی قسم کہ آپ رسولوں میں سے ہے، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے کے اوپر بھی ہیں، صراط مستقیم کے اوپر بھی ہے۔ آپ جس شریعت کو لے کر آئے ہیں، چاہے کوئی دوسرا مانے یا نہ مانے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ رسولوں میں سے بھی ہیں اور آپ سیدھے راستے کے اوپر بھی ہیں۔ اور یہ جو قرآن نازل کیا گیا ہے وہ زبردست رحمت والے اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ چند باتیں ان آیات کے سلسلے میں حضرات مفسرین نے ذکر فرمائی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں دوسری باتیں